بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے مشہور حنفی فقیہ ہیں۔ یہ بہت حق کو ذہین اور بے باک فقیہ تھے۔ ان کے زمانے میں قرہ خانی حکمران تھے۔ انہوں نے بہت سے ظالمانہ ٹیکس لگا رکھے تھے۔ حکومت کی آمدنی جب حکمرانوں کی فضول خرچیاں پوری نہیں کر سکتی تھی تو وہ مزید ٹیکس لگا دیتے تھے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ظالمانہ ٹیکس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حکمران سخت ناراض ہو گئے۔ امام سرخسی کی علمی وجاہت کی وجہ سے وہ انہیں پھانسی تو نہ دے سکے، البتہ انہوں نے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا اور اب وہ 14 سال اس میں قید رہے۔ اسی دوران کسی طرح ان کو یہ اجازت مل گئی کہ ان کے شاگرد کنویں کے منڈیرے پہ بیٹھ جائیں اور استاد کے ارشادات نوٹ کریں۔ اس پورے 14 سال کے عرصے میں بآواز بلند املا وہ کرواتے رہے اور ان کے شاگرد وہ نوٹ کرتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران جو کتابیں تالیف ہوئیں ان کی فہرست حیران کن ہے۔ ایک کتاب کتاب المبسوط کے نام سے 30 جلدوں میں ہے۔ یہ پوری کی پوری کنویں کے اندر سے املا کرائی گئی۔ پھر شرح سیر الکبیر 4 جلدوں کی ضخیم کتاب ہے، یہ بھی قید میں سے املا کرائے گی۔ اسی طرح اور بھی درجن بھر کتابیں اس قید کے دوران تالیف ہوئیں۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب خطبات بہاولپور میں صفحہ 138 پہ کیا ہے۔ اب دوستو اب دیکھیں، وہ امام سرخسی تو کنویں میں قید تھے، ہم تو آزاد ہیں۔ اگر وہ کنویں میں قید رہ کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو ہم آزاد لوگوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ امام سرخسی فرمایا کرتے تھے کہ جابر بادشاہوں اور ظالم حکمرانوں کو صدقہ دینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ خود فقیر ہیں۔ کیوں فقیر ہیں؟ کہ جو کہ مال ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ ظلم اور جبر سے عام مسلمانوں کا لیا ہوا ہے۔ اگر وہ بانٹ دیا جائے تو وہ فقیر ہو جائیں اور وہ خود زکوٰۃ کے اور صدقات کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بڑی دلچسپ بات محمد بن مسلمہ نے ایک جگہ لکھی ہے کہ امیر بلخ والی خراسان علی بن عیسیٰ بن حمان کو صدقہ دینا جائز ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ امیر بلخ پر قسم کا کفارہ واجب ہوا۔ انہوں نے کوئی قسم کھائی، پھر اس قسم کو توڑنا پڑا تو اب ظاہر انہیں کفارہ دینا تھا، تو انہوں نے علماء سے رجوع کیا۔ تو فقہا نے علماء نے کہا کہ اس کفارے میں آپ اس کے کفارے میں 3 دن کے روزے رکھیے۔ تو وہ بڑا سخت ناراض ہوا۔ اس نے یہ فتویٰ سن کے اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اصل میں فقیر ہو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ دوسروں کا قبضہ کیا ہوا مال ہے، لہٰذا وہ مال حقداروں کو مل جائے گا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، لہٰذا تمہیں صدقہ دینا واجب ہے۔ تو یہ فتوے ہمارے علماء کے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی شاندار مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔